اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 240 میں حج کی وصیت میں ہر سال کے لیے تعیین اجرت کا حکم بیان کیا جائے گا۔ حج اسباب میں سے حج نظری بیان ہو چکی اور اس کے بعد حج نیابتی اور اجارے بھی ذکر ہو چکی۔ اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے وصیت کرتا ہے حج کی تو اس کے متعلقہ مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر بالفرض اس نے ہر سال کے لیے تعیین اجرت کی ہے اور حج کرانے کی وصیت کی ہے تو اس کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ اگر معین اجرت کافی نہ ہو تو اس کا حکم بیان کریں گے۔ اگر سال معین ہوں اور اجرت زیادہ ہو جائے تو اس کا بھی حکم بیان کریں گے۔ شہید ثانی کی تحقیق اور تفصیل بیان ہوگی۔ متعلقہ مسائل اور فروعات عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ حج وصیتی میں بحث یہ ہے کہ اگر میت نے وصیت کی ہو کہ ہر سال اس کے لیے حج کریں اور ہر سال کے لیے اجرت معین کی ہو تفصیل کے ساتھ، مثلا 5 لاکھ اس نے ہر سال کی حج کے لیے معین کی ہیں، یا اجمالاً اس نے معین کیا ہے، مثلا میرے فلاں باغ کا جو ثمرہ ہے اور جو اس کے پیسے ملتے ہیں پھل وغیرہ بیچنے سے تو وہ میری طرف سے حج کرانے میں خرچ ہوں۔ تو اگر معین جو مقدار ہے اجرت کی ہر سال کے لیے وہ حج کے لیے کافی نہ ہو ہر سال کی، یعنی اجرت المثل سے کم پڑ جائے، تو پھر اگلے سال کی جو معین اجرت ہے اس میں ملا کر اگر حج کے لیے کافی ہو تو حج پہ بھیجا جائے۔ اگر دونوں سالوں کی بھی ملا کر کافی نہ ہو تو تیسرے سال سے اس کو تکمیل کر لیا جائے، یہاں تک کہ اجرت المثل جب پوری ہو تو حج کی جائے۔ اگر مثال کے طور پر آج کل اجرت المثل حج کی 15 لاکھ ہو اور فرض یہ ہے کہ اس نے 5 لاکھ ہر سال کے لیے معین کیے ہیں، تو پھر اگلے 2 سالوں کی بھی جمع کریں گے تو 15 لاکھ ہوں گے اور ایک حج اس کی طرف سے انجام دلوائی جائے گی۔ اگر فرض کریں کہ اجرت المثل جو اس نے معین کی ہے وہ 7.5 لاکھ ہے تو پھر 2 سالوں کی جب جمع کریں گے تو ایک حج اس کی طرف سے انجام پا سکتی ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ عَيَّنَ لِكُلِّ سَنَةٍ قَدْرًا مُفَصَّلًا كَأَلْفٍ أَوْ مُجْمَلًا كَغَلَّةِ بُسْتَانٍ وَقَصُرَ كُمِّلَ مِنَ الثَّانِيَةِ فَإِنْ لَمْ تَسَعْ الثَّانِيَةُ فَالثَّالِثَةُ فَصَاعِدًا مَا يُتَمِّمُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَلَوْ بِجُزْءٍ وَصُرِفَ الْبَاقِي مَعَ مَا بَعْدَهُ كَذَلِكَ۔ اگر اس نے معین کیا ہو ہر سال کے لیے ایک مقدار اجرت کو، چاہے مفصلاً تفصیل کے ساتھ اس کو معین کیا ہو، کالفن جیسے 1 لاکھ روپیہ، ویسے الف کا معنی تو 1000 ہوتا ہے، 1000 اس دور کا جو ہے درہم دینار سونے چاندی کا، اور مجملاً یا اجمالی طور پر اس نے ہر سال حج کے لیے ایک اماؤنٹ معین کی ہے، کا غلۃ بستان، جیسا کہ کسی باغ کا جو ثمرہ ہے، جو اس کا نتیجہ ہے، جو اس سے ہر سال کی آمدنی ہے، اس کو معین کیا ہو کہ میری طرف سے حج کے لیے خرچ کی جائے۔ وقاصرا، اگر تو وہ مقدار ہر سال حج کے لیے پوری ہو تو پھر حج کروائیں گے۔ اگر وہ کم پڑ جائے جو معین مقدار ہے، کمل من الثانیۃ، تو اس اجرت کو اگلے سال کی آمدن سے تکمیل کی جائے گی اور حج کرائی جائے گی۔ فَإِن لَمْ تَسَعْ الثَّانِيَةُ، اگر دوسرے سال کی معینہ اجرت بھی ملا کر پوری نہ ہو، فَالثَّالِثَةُ، تو پھر تیسرے سال کی اجرت اس کے ساتھ ملا لی جائے، فَصَاعِدًا، یا زیادہ سالوں کی بھی اگر ملانی پڑے، مَا يُتَمِّمُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ، اس حد تک اس کو آپس میں ملا لے کے ایک حج کی اجرت المثل مکمل ہو جائے۔ وَلَوْ بِجُزْءٍ، اگرچہ کہ کسی سال کے کچھ حصے کی اجرت کو لے کر اس سے پہلے والے سال کی اجرت المثل مکمل ہو تو وہ حج کرائی جائے گی۔ وَصُرِفَ الْبَاقِي مَعَ مَا بَعْدَهُ كَذَلِكَ، اور جو باقی مقدار بچے اس کو بعد والے سالوں کے ساتھ ملا کر اسی طرح حج کے لیے خرچ کیا جائے۔ وَلَوْ كَانَتِ السِّنُونَ مُعَيَّنَةً فَفَضُلَ مِنْهَا فَضْلَةٌ لَا تَفِي بِالْحَجِّ أَصْلًا
ففی عودها الى الورثة او صرفها فی وجوہ البر وجہان اجودہما الاول ان کان القصور ابتداء والثانی ان کان طارئا۔ نہایت اہم فرع اور مسئلہ ہے کہ اگر اس نے چند سالوں کی جو وصیت کی ہے حج کے لیے معین ہوں سال، اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ اجرت ملانے کے بعد کچھ اجرت زیادہ ہو جائے تو جس سے ایک مکمل حج نہیں ہو سکتی، مثلا حج کا جو خرچہ ہے اس کا آدھا یا چوتھائی حصہ اس سے نکلتا ہے، تو اس زائد اجرت کا جس سے مستقل حج ایک اور نہیں ہو سکتی، اب کیا کریں؟ اس میں بحث ہے کہ وہ جو زائد مقدار ہے وہ وارثین کو پلٹائی جائے گی یا پھر اسے امور خیریہ نیکی کے کاموں میں خرچ کیا جائے گا۔ اس میں دو احتمال ہیں۔ احتمال اول یہ ہے کہ اس مال کو حج کے لیے خرچ کریں، جب وہ حج سے نہیں ہو سکتی تو پھر ورثہ کو واپس کریں، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ وصیت کے ذریعے وہ مال وارثین کے ملکیت سے خارج ہو چکا ہے، فرض یہ ہے کہ حج کے لیے وہ کافی نہیں ہے تو وہ کم پڑ رہا ہے تو اسے دوسرے نیکی کے کاموں میں خرچ کر لیں۔ شہید ثانی یہاں پر تفصیل دیتے ہیں، اگر اس زائد مقدار کا ایک حج کے لیے کافی نہ ہونا یہ اسی وقت سے ہو جس وقت یہ وصیت کی گئی تھی۔ مثال کے طور پر وصیت کے وقت اس نے 4 لاکھ روپیہ اجرت معین کی تھی، حالانکہ اس وقت 3 لاکھ روپیہ اس کے لیے اجرت مثل قرار تھی، تو چونکہ اس وقت جب اس نے وصیت کی تھی تو وہ مال زائد تھا، تو اس صورت میں اس زائد مال کو وارث کی طرف پلٹنا چاہیے۔ اس کی دلیل یہ ہو سکتی ہے کہ اول سے ہی جو وصیت تھی وہ فاسد تھی، تو اس مال کو وارثین کی طرف پلٹانا چاہیے کیونکہ وہ ان کی ملکیت سے نکلا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس مال کا حج کے لیے کافی نہ ہونا بعد میں عارض ہوا ہے، یعنی وصیت کے وقت تو وہ حج کے لیے کافی تھا لیکن بعد میں اجرت زیادہ ہو گئی مہنگائی کی وجہ سے اور اس کے ذریعے حج مستقل انجام نہیں دی جا سکتی، تو اس صورت میں احتمال ہے کہ اس کو نیکی کے کاموں میں خرچ کیا جائے۔ چونکہ وصیت کے وقت وہ درست تھا معاملہ اور حج اس سے ہو سکتی تھی اور وصیت صحیح واقع ہوئی تھی اور وہ مال وارث کی ملکیت سے نکل چکا ہے، پھر ان کی طرف نہیں لوٹے گا۔ اب جب کہ اس سے مستقل عبادت نہیں ہو سکتی حج، تو اس کو نیکی کے کاموں میں خرچ کیا جائے، دوسرے امور خیریہ میں خرچ کیا جائے۔ لو کانت السنون معینتن، اگر سال حج کے معین ہوں وصیت میں، ففضل منها فضلتن، تو اگر ان سے کچھ بچت ہو جاتی ہے، زائد مال آ جاتا ہے جس سے ایک مستقل حج اور نہیں ہو سکتی، لا تفی بالحج اصلا، یہ اس کے ساتھ اصلا حج نہیں ہو سکتی۔ اصلا کے بارے میں مختلف احتمالات دیے گئے ہیں، بہتر یہ ہے کہ اس کو بعد والی عبارتوں کے ساتھ سمجھا جائے، جہاں پر شہید ثانی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایک مال جو بچت ہوتی ہے اس سے حج نہیں ہو سکتی، لیکن اگر اس کو کسی کاروبار میں لگا دیا جائے اور اس سے کسی معاملے میں لگا کر اس سے منافع حاصل کر لیا جائے اور حج ہو سکتی ہو، تو اس صورت میں پھر اس کو اسی سرمایہ کو لگانا چاہیے تاکہ اس کا جو ثمرہ ہو اس کے ذریعے مکمل حج ہو جائے۔ لیکن فرض یہ ہے کہ اس صورت میں اس کو کاروبار میں لگا کے بھی اس کا منافع حج کے لیے پورا نہیں ہوتا۔ ففی عودها الى الورثة، تو یہ مال جو زائد ہے یہ وارثین کی طرف پلٹے گا، اور صرفها فی وجوہ البر، یا اسے نیکی کے کاموں میں خرچ کیا جائے گا۔ وجہان، دو احتمال ہیں، ایک احتمال ہے کہ اسے وارثین کی طرف پلٹا دیا جائے، دوسرا ہے کہ نیکی کے کاموں میں خرچ کیے جائے۔ شہید ثانی یہاں پر تفصیل دیتے ہیں، اجودہما الاول ان کان القصور ابتداء، اگر وصیت کے وقت سے یہ مال مستقل حج کے لیے کافی نہیں تھا اور کم تھا اس سے، تو اس کا معنی یہ کہ یہ وصیت درست نہیں ہوئی اور یہ مال زائد وارثین کے ملکیت میں داخل ہے اور انہی کی طرف پلٹایا جائے۔ والثانی ان کان طارئا، اگر وصیت کے وقت یہ مال ایک مستقل حج کے لیے کافی تھا لیکن بعد میں مہنگائی کی وجہ سے وہ ناکافی ہو گیا، تو پھر اس کو دوسرے وجوہ کے نیکی میں خرچ کیے جائے، چونکہ
یہ مال صحیح وصیت کے ذریعے وارثین کی ملکیت سے نکل چکا ہے۔ والوجہان آتیان فیما لو قاصر المعین لحجۃ واحدہ او قاصر مالہ اجمع عن الحجۃ الواجبہ ولو امکن استنماؤہ او رجی اخراجہ فی وقت آخر واجب مقدما علی الامرین۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح کئی حجوں کی وصیت میں دو احتمال تھے، اسی طرح اس نے ایک مستحب حج کی وصیت کی ہے اور اس کے لیے اجرت بھی معین کر دی ہے جو اجرت المثل سے کم تر ہے اور ایک حج کے لیے کافی نہیں ہے، تو اس میں بھی دو احتمال آئیں گے۔ آیا اس مال کو وارثین کی طرف پلٹانا چاہیے یا دیگر امور خیریہ میں خرچ کرنا چاہیے؟ اسی طرح اگر واجب حج کے لیے اس کی ایک واجب حج رہتی ہے، اصل مال میت سے اس کو ادا کرنا ہے، اگر پورا مال مل کر وہ اجرت المثل سے کم ہو تو اس میں بھی دو احتمال ہیں۔ والوجہان آتیان فیما لو قاصر المعین لحجۃ واحدہ، وارثوں کی طرف مال کو پلٹایا جائے جو حج سے کم ہے یا وجوہ خیر نیکی کے کاموں میں خرچ کیا جائے، یہ دونوں جو وجہیں ہیں یہ آئیں گی اس صورت میں بھی جب اس نے ایک مستحب حج کے لیے اجرت معین کی ہے اور وہ کم پڑ جاتی ہے حج کے خرچے سے، تو اس کو وارثین کی طرف پلٹائیں گے یا جناب علی اس کو نیکی کے کاموں میں خرچ کریں گے، یہ دو احتمال پائے جاتے ہیں۔ او قصر مالہ اجمع عن الحجۃ الواجبہ، اگر اس کا پورا ترکہ مل کر اس کی واجب حج کی ادائیگی سے کم پڑ جاتا ہے، کیونکہ اگر واجب اس کی حج رہتی ہو تو اس کو تو اصل مال سے لیا جاتا ہے، تو واجب حج کے لیے جو پورا اس کا ترکہ ہے مل کر بھی کم پڑ رہا ہے واجب حج کی ادائیگی سے، تو آیا اس کو وارثین کی طرف پلٹائیں گے یا جناب علی اسے وجوہ خیر میں خرچ کریں گے، دو احتمال اس میں بھی آتے ہیں۔ ولو امکن استنماؤہ، اگر ممکن ہو کہ اس سے نمو حاصل کی جائے، اس کو کاروبار میں لگایا جائے اور اس سے جو منافع حاصل ہو اس کے ذریعے اس کی حج کرائی جا سکتی ہو، اور روجی اخراجہ فی وقت آخر، یا امید ہو کہ اس کو کسی اور وقت میں نکالا جا سکتا ہے، یعنی کہ اب تو مہنگائی ہو چکی ہے اور لوگ جو ہے سستا پیکج دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں حالات بدل جائیں اور کچھ لوگ پیدا ہو جائیں جو سستے داموں حج کو انجام دینے کے لیے جانے کو تیار ہوں، تو اگر یہ امید ہو یا اس کو کاروبار کے ساتھ بڑھایا جا سکتا ہو، واجب مقدما علی الامرین، تو واجب ہے کہ اس سے کاروبار کر لیں یا انتظار کر لیں کہ کوئی سستا پیکج مل جائے، دونوں امروں سے مقدم ہوگا یہ پھر اس کے ساتھ کاروبار کر کے یا پھر اس سے انتظار کر کے کسی سستے بندے کو بھیجنا، ان دو وجہوں سے کہ وارثین کی طرف پلٹانے اور دوسرے امور نیکی میں خرچ کرنے سے مقدم ہوگا۔ لو زاد المعین للسنۃ عن اجرت حجۃ ولم یکن مقیدا بواحدۃ حج عنہ بہ مرتین فصاعدا ان وسع فی عام واحد من اثنین فصاعدا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میت نے جو اجرت سال کی حج کے لیے معین کی ہے وہ اجرت المثل سے زیادہ ہو، ایک حج کے لیے جو خرچہ ہے اس سے زیادہ ہو، اور میت نے بھی شرط نہیں کی کہ اس سال فقط میری طرف سے ایک حج کی جائے، تو اس صورت میں اگر اس زائد مال سے ایک اور حج بھی یا زیادہ حجیں بھی کرائی جا سکتی ہیں تو پھر دو یا زیادہ نائب بھیج کر وہ زیادہ حجیں کرائی جائیں، تو اس صورت میں دو نائبوں کا دو حج ایک ہی ساتھ میں اس کی طرف سے انجام دینا یہ مشکل نہیں ہوگا، چونکہ ان حجوں کے درمیان ترتیب واجب نہیں ہوتی، جیسا کہ روزے ہیں، اگر میت کی گردن میں ایک مہینے کے روزے ہیں، دو لوگ مل کر ان کو رکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر بھی روزے رکھے جا سکتے، ان میں ترتیب واجب نہیں ہوتی، لیکن نماز میں ایسا نہیں ہوتا، ان میں ترتیب واجب ہوتی ہے، اس وجہ سے یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ یہ روزوں کی طرح ہے، نماز کی طرح نہیں ہے کہ دو نفر اجیر وہ ایک زمانے میں میت کی طرف سے قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتے، بلکہ ان کو ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے۔ لو زاد المعین للسنۃ،
اجرت جو معین کی گئی ہے 1 سال کی حج کے لیے وہ زائد آ جائے ایک حج کی اجرت سے، وَلَمْ يَكُنْ مُقَيَّدًا بِوَاحِدَةٍ، اور اس نے قید بھی نہیں لگائی کہ 1 سال میں میری طرف سے ایک ہی حج کرائی جائے، حُجَّ عَنْهُ بِهِ مَرَّتَيْنِ فَصَاعِدًا، تو اس کی طرف سے اس مال کے ذریعے 2 یا زیادہ حجیں کرائی جائیں، فصاعدن یعنی 2 سے زیادہ، ان واسع فی عام واحد من اثنین، اگر وہ زائد مال مل کر 1 سال میں 2 یا زیادہ حجوں کے لیے کافی ہو، واسع وسعت رکھتا ہو یعنی کافی ہو۔ ولا يضر اجتماعهما معا في الفعل في وقت واحد لعدم وجوب الترتیب هناك الصوم بخلاف الصلاة، اور ان دونوں کا جمع ہو جانا مضر نہیں ہوگا، ایک وقت میں اس کی طرف سے 2 حجیں انجام دلوانا کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ حج کے معاملے میں ترتیب واجب نہیں ہوتی، جیسے روزہ ہے تو ایک وقت میں 2-3 بندے بھی کیا کر سکتے ہیں، ایک شخص کے روزوں کی قضا رکھنا شروع کر سکتے ہیں، تو حجیں بھی ایک سے زیادہ کروائی جا سکتے، خلاف صلاۃ، جبکہ نماز میں ترتیب واجب ہوتی ہے تو پھر ایک وقت میں 2 یا زیادہ جو اجیر ہوتے ہیں وہ ایک شخص کی قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ وَلَوْ فَضُلَ عَنْ وَاحِدَةٍ جُزْءٌ أُضِيفَ إِلَى مَا بَعْدَهُ إِنْ كَانَ وَإِلَّا فَفِيهِ مَا مَرَّ، اگر میت نے کئی سال حج کی وصیت کی ہے اور ان کے لیے مال بھی معین کیا ہے، اگر 1 سال کے لیے معین اجرت کا مال اس سے کچھ حصہ بچ جاتا ہے جس کے ذریعے مستقل حج انجام نہیں دی جا سکتی، تو پھر اس کو بعد والے سالوں کے ساتھ اضافہ کر دیا جائے، اور اگر بعد والے سال 2 حجیں ہو سکتی ہیں تو پھر 2 حجیں اس کی طرف سے انجام دلوائی جائیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب وصیت اس نے کئی سالوں کی ہے، اگر وصیت 1 سال کی ہو اور اس کا کچھ حصہ باقی بچ جائے تو اس صورت میں 2 احتمال آئیں گے جو پہلے بیان ہو چکے ہیں، کہ یا تو زائد مقدار کو وارثین کی طرف پلٹایا جائے یا اسے امور خیریہ میں خرچ کیا جائے۔ اگر 1 سال کی اجرت سے کچھ حصہ بچ جاتا ہے، جو کچھ حصہ بچ جاتا ہے، اضیف الی ما بعدہ، تو بعد والے سال میں کی اجرت میں اسے اضافہ کر دیا جائے، انکان، اگر اس کی گنجائش موجود ہو، اگر اس نے اس طرح گنجائش رکھی ہو اپنی وصیت میں کہ میرے اگلے سال بھی اس کو کروائیں حج اور زیادہ حجیں بھی کروا سکتے ہیں، وَإِلَّا، اور اگر اس نے زیادہ حجوں کی اجازت نہ دی ہو تو زائد مقدار کو فَفِيهِ مَا مَرَّ، اس میں گزشتہ احتمالات آئیں گے، یا تو زائد مقدار کو وارثین کی طرف پلٹایا جائے یا اسے امور خیر میں خرچ کیا جائے۔